کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب مصیبتیں پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب اسے لگتا ہے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک ہرنی کے ساتھ ہوا۔ وہ مادہ ہرنی پریگننٹ تھی اور اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا۔ وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ موسم بھی کافی خراب تھا، آسمان پہ گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی جس کے کنارے پر کافی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا۔ ہرنی کو وہ جگہ بچے کو جنم دینے کے لیے مناسب لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر کون کون سی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنا چلنے کے بعد ہرنی کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ندی کے پاس آ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کا سانس جیسے رک سا گیا۔ ندی کنارے پر جھاڑیوں کی اوٹ میں ایک شکاری چھپا ہوا تھا جو اس پر نشانہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو اس کے بالکل پیچھے ایک بھوکا شیر اونچی اونچی گھاس میں گاٹ لگائے ہوئے تھا جو اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے دائیں مڑ کر دیکھا، خشک اونچی اور لمبی گھاس تھی۔ بجلی زور سے کڑکی اور اس گھاس میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد ہرنی نے ندی کی طرف دیکھا جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ اس کے اندر مگرمچھ تیر رہے تھے۔ اس ندی کو پار کرنا ہرنی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے موت بھی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ ہرنی پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوچیں گھوم رہی تھی۔ کیا وہ اپنی جان بچا پائے گی؟ کیا اس کا بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھ کھول پائے گا؟ کیا اس کی جان بچ سکے گی؟ یا وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں زندہ جل جائے گی؟ یا پھر وہ بھوکے شیر کی خوراک بن جائے گی؟ یا پھر شکاری کا تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے گا؟ یا پھر ندی کا تیز بہاؤ اس کو اور اس کے بچے کو بہا لے جائے گا؟ یا پھر وہ ندی کے اندر موجود مگرمچھوں کی خوراک بن جائے گی؟ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بے اختیار اس نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر بے بسی تھی اور اس بے بسی کے اندر دور کہیں ایک امید بھی تھی کہ کوئی ہے جو اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو ابھی بھی اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شکاری نے جیسے ہی نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی، عین اسی وقت زور سے بجلی چمکی اور اس کی چمک شکاری کی آنکھوں میں پڑی اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا اور تیر مادہ ہرنی کے پاس سے گزرتا ہوا سیدھا جا کر شیر کو لگا۔ شیر اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی زور کی بارش شروع ہو گئی اور گھاس میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے شکاری بھی وہاں سے چلا گیا۔ ایک ہی لمحے میں سارا منظر بدل گیا تھا۔ وہ مقام اب مادہ ہرنی کے لیے بالکل محفوظ ہو چکا تھا۔ اس نے آرام سے اپنے بچے کو جنم دیا۔ اب وہ اور اس کا بچہ دونوں بالکل محفوظ تھے۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اہم سبق ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلیں آ جائیں، اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنے خدا پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہ ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکال دے گا۔